یہ قرآن جو ہم نے تمہیں دیا، کہا اگر ہم یہ پہاڑوں پہ نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ نے یہ کتاب تمہیں عطا کی ہے، کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی گمراہی کے گڑھے میں پڑے رہے۔ پہاڑوں نے کہا کہ ہم کو ساروں اور پربتوں کے سلسلے رکھنے کے باوجود، فلک بوس چوٹیاں رکھنے کے باوجود اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ سمندروں نے جن کی محیب گہرائیاں دہلا دیں، انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ فحملھا الانسان، انسان نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ جب تم نے خود اٹھایا تو آج بھاگ کیوں رہا ہے، فرار کا راستہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ یہ قرآن آج سینے سے جوڑ اور اپنی زندگی میں اتار لے۔ لیلۃ القدر کے حسین لمحوں میں عہد کریں کہ قرآن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا تو قرآن کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، تیری زندگی کی ایک ایک گھڑی قرآن کے ساتھ گزرنی چاہیے تھی۔ تیرے سینے کا انتخاب کیا اس قرآن کے نزول کے لیے، پہاڑوں پہ نازل نہیں کیا۔ کو ہمالیہ کی چوٹیاں موجود تھی، پربتوں کے سلسلے موجود تھے، یہاں تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر موجود تھے، زمین کی چوڑی چھاتی موجود تھی، لیکن کسی کو اللہ نے یہ امانت دی، یہ امانت تو تجھ کو دی، اور تو نے اس کو سمجھا ہی نہیں، طاق میں رکھ دیا، غلاف میں لپیٹ دیا۔ اس کو غور کر، تیری روح بھی وجد کرنے لگ جائے گی۔ عرب کے 4 بڑے شاعر، ان میں سے ایک کا نام لبید بن ربیہ، بہت بڑا نام ہے۔ اس نے ایک شعر کہا کہ وجلت سیول عن الطلول انہا زبر تجد متونہا اقلامہا۔ وہ جب گزرتی ہیں پانی کی لہریں تو کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو ریتلی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر نقش و بنگار بن جاتے ہیں، تو اس کا نقشہ کھینچا کہ ادب کی کھلی کتاب ہو اور کسی نقاش نے قلم سے بوٹے تراش دیے ہوں، تو کہا سیلاب گزرنے کے بعد وجلس سیول عن الطلول، وہ جو ٹیلے ہیں ریت کے، ان کے اوپر یوں نقش و بنگار بنے ہوئے ہیں، کأنہا زبرن، گویا کہ وہ تختیاں ہیں، کتابیں ہیں، اور تو جدو ان کے اوپر اس انداز کے ساتھ نقش اور حرف تراش دیے گئے ہیں کہ جس طرح قلم لے کر کے کسی نے تراشے ہوں۔ جب یہ شعر عرب کے معروف شاعر جو ہے وہ فرزدق المجاشی نے پڑھا تو وہ سجدے میں گر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو فراس یہ کیا ماجرا؟ کہا تم قرآن کے سجدوں کو جانتے ہو، میں شعر کے سجدوں کو جانتا کہ یہ شعر اتنا اونچا ہے، اس کا حسن، اس کی سلاست اور اس کے اندر معنی کی گہرائی اور گہرائی اور جمال اور خوبصورتی ایسی ہے کہ یہاں میں سجدہ شعر کیا ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا استاد مومن کے ایک شعر پر کہ میرا سارا دیوان لے لے، مجھے یہ ایک شعر دے دے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو بعض کلام جادو ہوتے ہیں، تو وہ لبید اتنا بڑا شاعر کہ جس پر عرب کا بہت بڑا شاعر اس کے شعر پر سجدہ ریز ہو، جب قرآن پڑھتا ہے تو پھر شعر کہنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے بھیجا کہ لبید کو بلا کے لاؤ۔ وہ بلا کے لائے، کہا کہ کوئی کلام سناؤ۔ کہا جب سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی ہے میں نے شعر کہنا چھوڑ دیا ہے، یہ صورتیں ہی میرے لیے کافی ہیں۔ تو قرآن تو وہ موجز بیان کلام ہے اگر زندگی میں اس کے اجالے اتر جائیں، لیکن افسوس اس امت نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ دیا۔ قرآن زندگی تھی، قرآن حیات نو تھی، یہ پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دینے والی کتاب تھی، یہ زندگی کے اجاڑ پن کو بہاروں میں تبدیل کر دینے والی کتاب تھی۔ اقبال نے ایک مقام پہ کہا کہ فاش می گوئے ماں کے در دل مزمرست، این کتابیں نیز چیزیں دیگرست۔ اگر تو مجھے پوچھے تو میں کھل کے بیان کروں، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ یہ تو زندگی بدل دینے والی کتاب ہے، یہ تو حیات آفریں کتاب ہے، اس کا لفظ لفظ روشنی ہے، اس کا حرف حرف اجالا ہے۔ حیات آفریں کتاب سے کیوں نہ جڑا تو؟ اپنی زندگی کو کیوں تو نے روشنیوں سے مالا مال نہ کیا؟ صرف غلاف میں لپیٹ کر کے تو نے طاق پہ سجا دیا، اور یا پھر تیرا بوڑھا مرنے لگا تو تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا۔ کتنی سچی تنقید کی
کہ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکنے لگی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کو پڑھوں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال نے کہا کوئی شک نہیں کہ اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اس قرآن سے بھی تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا سیکھ لیا ہوتا. اس کا حرف حرف حیات آفری، زندگی دیتی ہے یہ کتاب. یہ من کی روشنی کا سبب ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تھا لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا. ان میں سے ایک چیز کا ذکر کرتے ہوئے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے. فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کا ایک ایک لفظ تمہیں اجالوں کا نقیب بنا دے گا. آئیے اس کتاب سے جڑیں اور اپنی زندگی میں چراغاں کریں. یہ تو پتھروں پہ نازل ہوتی تو ان کے کلیجے بھی اس کو سہار نہ پاتے اور ریشہ ریشہ ہو جاتے اور ذرہ ذرہ اور ریزہ ریزہ بن جاتے. اور تم تو انسان ہو تو تم اس کتاب کو لے کر کے تمہارے اندر کوئی جنبش ہی پیدا نہیں ہوئی. تم نے اس کو عام کتاب سمجھ لیا، گھروں میں سجا کے رکھ لیا. یہ کتاب تو تمہیں کھڑا کر دیتی. آج تم رسوا ہو، ذلیل ہو، پست و زبوحال ہو تو اس وجہ سے کہ تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. شکوے میں جب زبان کھلی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جواب آتا ہے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے. لہجہ کتنا سخت ہے. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. اقبال شکوہ گناہ ہے. اب جواب آتا ہے، سنیے. سارا نشہ اتر جاتا ہے، صرف لہجہ بدلتا ہے، تھوڑا سا صیغہ تبدیل ہوتا ہے، باقی سب کچھ وہی. ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تمہاری پستی، زبوحالی، ذلت، نقبت اور رسوائی کا سبب اور موجب اس کتاب سے دوری ہے. یہ امت آج بھی کتاب تھام لے اور اس کو سینے سے جوڑ لے اور اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو، آج بھی یہ امت سر بلند ہے. میرے حضور لاوارث نہیں چھوڑ کے گئے. کہا تمہارے اندر بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب. تو اس کتاب کو جو ہر گھر میں موجود ہے، کسی نبی کا پیغام اصلی صورت کے اندر کسی امت کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے آقا و مولا کے سینے پہ اترنے والی کتاب کسی زیر و زبر کے تغیر کے بغیر اصلی حالت میں ہمارے پاس موجود ہے. اگر اس کتاب سے تعلق مضبوط ہوا ہوتا تو پھر آج ہم در در کی رسوائیاں نہ سہتے. آج پوری امت مسلمہ ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا نہ رہی ہوتی. آج ہمارا خون نہ بہہ رہا ہوتا اور ہم جبر کا شکار نہ ہوتے اگر اس کتاب سے ہم جڑے ہوتے. آئیے آج بھی اس کتاب سے جڑ جائیں، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. لیلۃ القدر کے ان مبارک لمحوں میں اور رمضان المبارک ان حسین گھڑیوں میں، نزول قرآن کی بابرکت رات میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق بسر کریں گے. یہ کتاب زندہ ہے، یہ کتاب زندگی بخش ہے، یہ کتاب ہمارے ہر درد کا مداوا ہے. اس کا فلسفہ پرانا نہیں ہوا، اس کی تعلیمات فرسودہ نہیں ہوئی. یہ ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والی کتاب ہے. اس سے جڑنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا. تو آئیے آج لیلۃ القدر کے ان مبارک لمحوں میں یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ساری زندگی کتاب رحمت کے ساتھ گزاریں گے، اور جئیں گے تو قرآن کے ساتھ، مریں گے تو قرآن کے ساتھ.